السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع عنوان امر بالمعروف نہی عن المنکر، یعنی نیک کاموں کی طرف حکم کرنا اور برے کاموں سے روکنا۔ ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی اسی کے بارے میں کچھ آیات کا ذکر کیا تھا۔ آج بھی اسی ذکر پر کچھ آیات آپ کی پیش نظر کرتی ہوں کہ اللہ پاک ہمیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والا بنا دے۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن، اور ہمارے دلوں کو قرآن کے نور سے منور فرمائے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک ہمیں اللہ کا کیا پیغام پہنچا رہا ہے، اور اس پیغام کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بیان القرآن، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اور تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے کہ خیر کی طرف بلائے اور نیک کاموں کے کرنے کو کہا کرے اور برے کاموں سے روکا کرے، اور ایسے لوگ پورے کامیاب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اہم مضمون کا حکم فرمایا ہے، وہ یہ کہ امت میں سے ایک جماعت اس کام کے لیے مخصوص ہو کہ وہ اسلام کی طرف لوگوں کو تبلیغ کیا کرے۔ یہ حکم مسلمانوں کے لیے تھا، مگر افسوس کہ اس اصل کو ہم لوگوں نے بالکلیہ ترک کر دیا ہے، اور دوسری قوموں نے نہایت اہتمام سے پکڑ لیا ہے۔ نصارہ کی مستقل جماعتیں دنیا میں تبلیغ کے لیے مخصوص ہیں، اور اسی طرح دوسری اقوام میں بھی اس کے مخصوص کارکن موجود ہیں، لیکن مسلمانوں میں بھی کوئی جماعت ایسی ہے؟ اس کا جواب نفی میں نہیں تو اثبات میں بھی مشکل ہے۔ اگر کوئی جماعت یا کوئی فرد اس کے لیے اٹھتا بھی ہے تو بجائے اس کے ساتھ اس کی مدد کرتے ہوئے، بلکہ اس پر اعتراضات کی اس قدر بھرمار ہوتی ہے کہ وہ آج نہیں تو کل تھک کر بیٹھ جاتا ہے۔ حالانکہ خیر خواہی کا مقتضا یہ تھا کہ اس کی مدد کی جاتی اور کوتاہیوں کی اصلاح کی جاتی، نہ یہ کہ خود کوئی کام کیا جائے اور کام کرنے والوں کو اعتراضات کا نشانہ بنا کر ان کو کام کرنے سے گویا روک دیا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک آیات لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظیما۔ عام لوگوں کی اکثر سرگوشیوں میں خیر و برکت نہیں ہوتی، مگر جو لوگ ایسے ہیں کہ صدقہ، خیرات یا کوئی نیک کام کریں یا لوگوں میں باہم اصلاح کر دینے کی ترغیب دیتے ہیں اور اس تعلیم و ترغیب کے لیے خفیہ تدبیریں اور مشورے کرتے ہیں، ان کے مشوروں میں البتہ خیر و برکت ہے۔ اور جو شخص یہ کام یعنی نیک اعمال کی ترغیب محض اللہ کی رضا کے واسطے کرے گا، نہ کہ لالچ یا شہرت کی غرض سے، اس کو ہم عنقریب اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے امر بالمعروف کرنے والوں کے لیے بڑے اجر کا وعدہ فرمایا ہے،
اور جس اجر کو حق جل جلالہ بڑا فرما دے تو اس کی کیا انتہا ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ساتھ لوگوں میں باہمی مصالحت صلح کرانا، اور کیونکہ لوگوں میں مصالحت کرانا اس لیے کہا گیا ہے، ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کیا میں تم کو ایسی چیز نہ بتاؤں جو نفل، نماز، روزہ، صدقہ سب سے افضل ہو؟ صحابہ نے عرض کیا ضرور ارشاد فرمائیے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں مصالحت کرانا، صلح کرانا، کیونکہ آپس کا بگاڑ نیکیوں کو اس طرح صاف کر دیتا ہے جیسا کہ اس طرح بالوں کو اڑا دیتا ہے۔ اور بھی بہت سی جگہوں پر مسلمانوں کے درمیان مصالحت کرانے کی تاکید فرمائی گئی ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ساتھ یہ کام اس طرح کرنا بھی ہمارے دین کی پختگی آتی ہے کہ مسلمان باہم ایک جگہ پر اکٹھے ہوتے ہیں۔ جب مسلمانوں میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے تو کافروں کو موقع ملتا ہے۔ اس لیے اللہ پاک ہم مسلمانوں کو آپس میں وہ اتفاق اور محبت کے بھائی چارے کی طرح رہنے کی توفیق عطا فرمائے جیسا کہ اس کا حکم ہے، اور ہمیں قرآن سیکھنے سکھانے والا بنائے اور ہمارا خاتمہ ایمان بالخیر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔